نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات۔ قبولیت عبادت واسطے صلوات۔ جملہ مومنین و مومنات مرحومین انہاں دی مغفرت واسطے جناب محترم حاجی شیخ انور حیدری صاحب، ولد شیخ محمد شریف صاحب اور انہاں دی اہلیہ، انہاں دی بخشش، مغفرت، بلندی درجات، حصول شفاعت محمد و آل محمد، حصول مقام جنت الفردوس واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جتنے مریض مومنین ہیں سب دی شفا یابی واسطے، بالخصوص حاجی شیخ ارشد علی صاحب دی صحت یابی واسطے جو دعا لے کے آئے ہو، قبولیت دعا واسطے، جو بے اولاد بیٹھے حصول اولاد نرینہ واسطے، بالخصوص سلیمان حیدر صاحب دی اولاد نرینہ واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب مومنین حاضرین مجلس عزا انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے، اولاداں دی سلامتی واسطے، دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہادی برحق، حجت خدا، جانشین مصطفیٰ، وارث کربلا، فرزند زہرا، حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے با آواز بلند صلوات۔ سارے مل کے ایک تو فون بند کر چھوڑو، تھوڑی مہربانی ہے، تے دوسرا متوجہ ہو کے صلوات پڑھو تاکہ میں آغاز کراں۔ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد. اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على السيدة جلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ المحرومۃ عن میراث ابیہا التي قالت على قبر ابیہا یا ابت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. عزت علی سین دے اوکھے وین درد برے وین عربی زبان پڑھے کچھ سمجھ گئے ہو کچھ نہیں سمجھے. اتنا دسینا آج 28 سفر زہرا یتیم ہوئی. بسم اللہ. اللہ دی کائنات زہرا او مستورے جن دے دروازے تے فرشتے اجازت منگدے ہاں. 28 سفر دڑیے زہرا دی جھولی نبی دا سر. سن لگے میں لازمی پڑھتا ہوں نا. کنا تھے آواز آئیے دروازے تھے کوئی بولے آل نبی اجازت لے ہو میں اللہ دے نبی نو ملنے. مخدوم کونین فرمائے واپس ٹروان میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے. آئے کر لگے نبی کونین دا جنازہ پہ پڑھتا. دوسری مرتبہ آواز آئیے آل رسول میں نبی نو ضرور ملنے. بی بی فرمائے واپس ٹروان میرے بابا ملاقات دے قابل نہیں. تریجی واری آواز آئیے زہرا بولی تو کوئی نہیں اکھاں چو آنسو ڈھے پے.
نبی دے چہرے تے بطول دے ہنجو آئین، زہرا دے بابے دی اکھ کھلی، فرمیندر میری بچڑی کہے روائی، بابا کوئی آمن آلا تریجی واری پیاہ دے، میں رکینیاں ول آوازہ نہیں دے، پہلے زہرا رونی ہے ہن نبی رونے، رو کے آدھن میری بطول بچڑی آمن آلا کہ نبی تو اجازت نہیں منگدا تیرے گھر دا احترام کیتا سی۔ بابا کون ہے؟ فرمائے ملک الموت، اجازت دے سے تا اندر آسیا، بابا لحظے دا مہمان نہیں، جلے نبی دنیا تو ٹر رہے، زہرا یتیم ہوئی ہے، لفظ سمجھ لگے تھوڑے جو مشکل لفظ ہے، زمانے دا دستور ہے کوئی بھی یتیم ہوئے لوگ اپنی دھیاں ٹرے نے، پردادار وینیاں یتیم ہون والی مزدور نو تسلیاں دیندیاں، 30,000 دی آبادی آئی مدینے دی، جڑے لے نبی ٹر رہے حقلی زہرا روندی رہی ہے، کوئی ایسا نہیں جڑا زہرا نو بابے دی تعزیت کرے، ذہن تیار بیٹھے تا جملہ دینا، تریجی یا پنجویں دیوار دروازے تے مکان آئی ہے، لوگ تعزیت کرن آئے نہیں میں آکھا، خالی ہاتھ نہیں، کوئی تازیانے چاہی ودا، کوئی تلوار چاہی ودا، کہیں دے ہاتھ چبلدی ہوئی آگ دے شولے آئیں، کوئی لکڑیاں چاہی ودا، اچھا بول کیا دن یا علی باہرہ، اے آواز علی بھی سنیے زہرا بھی سنی، خوز بے یدے علی دات پکڑے بطول فرمے دن یا علی تسا نوجو، آمن آلے توڑا احترام نہ کرے سے، میں ویدیا میں محمد دی دیا، میں بسم اللہ کرا، دروازے تے آئیے زہرا، باب محمد دے لہجے چ بولی، میں دارین قربان کرا، علی دی دھی بولے دیئے تا باب علی دے لہجے چ، نبی دی دھی باب محمد دے لہجے، ہولے ہولے آدھی اچھا نہ بول، اچھا اللہ دا نبی رکھوے دا، میں بسم اللہ کروں، ہنج آوے ہائے نکلے دعا مانگ لوے، قبولیت دوے لے، اچھا نہ بول، نبی رکھوے دے، جھنکڑے کے آدھر زہرا علی نو باہر وید ورنہ گھر جلا دے سا، جڑے لے گھر جلا مرد نام آئے، ہولے ہولے آدھیے میڈا گھر نہ جلاوے، اندر میریاں دھیاں بیٹھی ہے، گل دھمکی تائی نہیں مکی، روایت دیئے زہرا دے لفظ نہ مکے، دروازے تے آگ دے شولے بلند ہوئے، صرف شولے بلند نہیں ہوئے، آمن آلے پیر دی ٹھوکر دروازے نو ماری، جلدو یا دروازہ زہرا دے پہلو تے آیا، صادمہ اور کیا دیئے امی ایمن جلدی میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں، نہیں سمجھے تو وضاحت کرے نا،
دروازہ لکڑی دا آئی وچ لوہے دیاں میخاں لکڑی تے جل گئی آئی لوہے دیاں میخاں سرخ ہو گئی بی بی زد مار گیا دی ام ایمان دروازہ ہٹا میرا پاسا زخمی ہے لفظ اوکھا بھی پڑھنا روایت آتی ہے لوگ علی دے گھر آئے توجہ کرے تو لفظ سمجھ آ سکتے حالات رسائیں دن اے پتھران دی دیوار اے جلد ہویا دروازہ درمیان جو حسین دی زخمی اممہ سمجھ نہیں آدھی آمنا لے گزرے کتھوں آئے میں تیجی پڑھتا ہوں جیڑے لے گزر دیا آئے نواز لے کے آدھی آئے لوگوں میرا محسن مارا گئے سلیم ابن قیس صحابی رسول مدینے آئے حضرت سلیمان محمدی کو لا کے پوچھ دے سلیمان میں تب مدینے دے باہر گئے ہویا دو گلنا پوچھنی دسیں دے سلیمان آدن پوچھ کیا ہے سلیمان دے ایڈر صاحب میں سنے لوگ زارات دروازے سے بندی ہوئی آگ لے کے گئے سلیمان آدھے سچ سنے آدھے اے بھی سنے لوگاں زارات گھر جلائے سلیمان آدھے سچ سنے سلیمان دے بھی سنے لوگ بغیر اجازت اندر داخل ہوئے سلیمان آدھے گل اتھے نہیں مکی جیڑے لے میں پہنچا بطول دے گوشوارے زمین تے چڑھے ہوئے ہیں ایک روایت نہ بڑا اے لفظ سمجھنا گوشوارا کیویں جھڑیا گوشوارا کرنا تے زیور نو آدھن جندے کنڈے بند ہوندے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول پوچھ دائی حسن مولا کافی عرصے دڑے دپیاں تسا مدینے دی اس گلی چنو گزر دے حسن آدھن میری مجبوری ہے آنکھا کیڑی مجبوری فرمائے دن اس گلی اس بندے دا گھر رہے جس میں نے سامنے میری مال ماریا اون دا گھر دے داماد چھڑے ہوئے گوشوارے یاد آوے سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعائے مالک بے نیاز ہر عزادار در تشریف فرماؤ وڑا قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے سب دے مرحومین دی مغفرت فرمائے بالخصوص حاجی شیخ انور حیدری صاحب شیخ محمد شریف صاحب اور انہاں دی اہلیہ مالک انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں دی بخشش فرمائے جڑے مریض بیٹھے ہو مالک شفایابی عطا فرمائے جڑے گھراں مریض چھوڑائے ہو مالک انہاں صحت عطا فرمائے
بالخصوص حاجی شیخ ارشد علی صاحب نو مالک شفا یابی عطا فرمائے. کریم اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے صاحب اولاد فرماوے. بالخصوص سلیمان حیدر نو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. جڑے تنگ دست بیٹھے مالک وسعت رزق عطا فرمائے. برکت کاروبار عطا فرمائے. حوادثات کو محفوظ فرمائے. اس ادارے دے معاملات صدقہ پاک نبی اور پاک حسن مولا دا و بالاخص صدقہ پاک سیدہ زہرا دا مالک انہاں دے معاملات آسان فرمائے. دشمن نو ناکام فرمائے. مکتب آل محمد دا تحفظ فرمائے. عزاداری سید الشہداء دا تحفظ فرمائے. مالک سب دیاں سوچیاں ہویاں دعائیں قبول فرمائے. امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے مل کے صلوات پڑھو. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تعریف ہے اس خدا واسطے جڑا لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں. لائق عبادت ہے مگر کسی دی عبادت دا محتاج نہیں. ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے اس کی عزت اس کمی نہیں آتی. ساری دنیا اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس کے مقام اضافہ نہیں ہوتا. مالک ملک ہے جس دے ملک دی حد کوئی نہیں, جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں. ہر جات موجود ہے لیکن کسی نو نظر نہیں آتا. وہ مشرق وچ بھی رہندا ہے مغرب وچ بھی رہندا ہے. وہ زمیناں تے بھی موجود ہے آسماناں تے بھی موجود ہے. اس نو کسے پاسے آنا تے جانا نہیں پوندا. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. سن بھی رہے ہے اور ویکھ بھی رہے ہے. انسان نال محبت کریں دے. اس محبت وچ دو قسم دیاں نعمتاں عطا کیتیاں. کچھ نعمتاں جڑی دنیا داری واسطے فائدہ مند ہے. وہ نعمتاں مشرک نو بھی دتیاں کافر نو بھی دتیاں. نیک نو بھی دیندا ہے تے گناہگار نو بھی دیندا ہے. کچھ او نعمتاں جڑیاں صرف مومن واسطے مختص کیتیاں. او نعمتاں زیادہ نہیں انہاں دی کل تعداد 14 ہے. انہاں دے پہلا بھی محمد ہے 14واں بھی محمد ہے. اے 14 دے 14 محمد ہے. انہاں دی ذات طیب اور طاہر ہے. اے ہر قسم دے عیب تو پاک ہے. اے ہر قسم دے رجس تو دور ہے. طہارت و پاکیزگی انہاں دی بنیاد ہے. عصمت انہاں دا خاصہ ہے. علم انہاں دا زیور ہے. عبادت انہاں دی عاجزی ہے. امام انہاں دا عہدہ ہے. اور اے آپ نہیں بنے اللہ انہاں بنا کے بھیجے. اے مثل رسول بھی ہے. اے 12 دے 12 مثل قرآن بھی ہے. اگر قرآن دی تفسیر تلاش کرنی ہے تو انہاں دے کردار چو تلاش کرو. اگر پیغمبر دی شریعت تلاش کرنی ہے
انہاں دے شب و روز سو تلاش کرو. میں پھر ایک باری پیچھا مہنا جملہ قیمتی ہے، توجہ نے کی تھی. اگر قرآن دی تفسیر تلاش کرنی ہے تو انہاں دے کردار چو کرو. اگر پیغمبر دی شریعت تلاش کرنی ہے تو انہاں دے شب و روز سو تلاش کرو. انہاں دی گفتگو شریعت محمد دی تشریح ہوندی ہے. انہاں دا کردار قرآن دی تفسیر ہوندی ہے. انہاں دی عبادت نو ویکھ کے عبادت کرن والا اللہ دا پسندیدہ ہوندے. انہاں دے پیچھے ٹرن والا کم از کم اللہ دے نزدیک جنت دا مستحق ہوندے. انہاں دی ولایت نو واجب قرار دیتا، یعنی سینے جنہاں دی ولا رکھسی تا ایمان قبول ہے. بلکہ میں آج سکتا ہوں جو ہر مومن دی مجبوری ہے انہاں دی ولایت. اگر انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اسلام سمجھ نہیں ہوگا. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو معرفت توحید نہیں ملتی. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اطاعت نبوت دا سلیقہ نہیں آتا. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اللہ دی عبادت دا طریقہ نہیں آتا. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو حق اور باطل دی پہچان نہیں ہوندی. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو انسانیت نو صراط مستقیم نہیں ملتی. انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو ساری دنیا جہنم دا بالن بڑھ جائے، کیونکہ جنت انہاں دی ولایت دا نام ہے. خود پیغمبر فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. اگر ساری اولاد آدم علی دی محبت جمع ہوئے دی اللہ جہنم بناون دی ضرورت ہی کوئی نہیں. انہاں دی محبت دا نام جنت. بلکہ میں اور آسان لفظ چاہتا، انہاں دی محبت دا انعام جنت ہے، انہاں دی دشمنی دی سزا جہنم ہے. کیونکہ جیڑا انہاں دے نال محبت کرے دے وہ حقیقی دین اسلام تے عمل پیرا ہے. جیڑا انہاں دی محبت تو خالی ہے اس نو موت دی آخری ہچکی تک اسلام سمجھ نہیں آ سکتا. آج خوش نصیبی اس بندے دی جیڑا انہاں دے نال محبت کرے دا. اس تو بڑا خوش نصیب ہوئے جیڑا انہاں دی سیرت پڑھ لیندے. اس تو بڑا خوش نصیب ہوئے جیڑا سیرت پڑھ کے انہاں دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے دے. وقت اس بندے دنیا اور آخرت دی فکر کوئی نہیں جیڑا انہاں دی ولا بھی رکھے دے انہاں دی سیرت بھی رکھے دے. انہاں 14 دا کردار ایک جیسے، انہاں دا کردار جدا جدا نہیں. انہاں دا فرمان ایک جیسے، انہاں دا کردار اور فرمان بھی ایک جیسے. انہاں دی ذات بھی ایک جیسی ہے. خاصہ عصمت انہاں دی بنیاد ہے. اللہ انہاں نور بنایا، ہر رجس تو پاک کیتا. پھر اے نہیں ہے جو اے چھوٹے ہوندیا ہو روندے، وڈے ہوندیا ہو روندے. اے ساڈے کول ہے جو بچپنا اور زندگی ہے، جوانی اور زندگی ہے. آل محمد جڑے اللہ دی طرفوں بھیجے گئے او بچپن وچ بھی امام ہوندے، جوانی وچ بھی امام، بڑھیپے وچ بھی امام ہوندے. اچھا میں تو ایک ہولی جی گل دسی مننا بھئی سلوات پڑھن نال، نعرہ مارن نال FIR نہیں ہوندی.
سمجھ کے صلوات پڑھی نے پھر تے ٹھیک ہے، نہیں تو میں وقت دا دورا دینا اجے تک زندگی ہو گئی۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوندا ہے چاہے ماں دی گود وچ ہوے۔ یہ حقیقت ہے، بچپن وچ بھی امام۔ حضرت امام حسن دے نال منسوب روایت ہے، سیدہ زہرا عرض کریں دی بابا جان میرا بیٹا حسن کسے کسے ویلے میری گود آسمان دی طرف ٹک ٹکی بد کے وید ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرمیندے زہرا تیری جھولی اچ بے کے حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کریں دے۔ منبع علم ہوندے، اے دنیا چاہ کے نہیں پڑھ دے، اللہ انہاں پڑھا کے بھیج دے۔ دنیا چاہ کے انہاں کسی استاد دی شاگردی دی ضرورت نہیں، اے اللہ کو علم لے کے آندے۔ توجہ کرے سو میرے پاس، اے ماں دی جھولی بھی عالم ہوندے۔ ایک اور مولا حسن علیہ السلام نال روایت ہے، جو جس ویلے چھوٹے جے ہوندے انظارن 2.5-3 سال گارے چاہ کے آدھے والدہ گرامی قدر دی خدمت اما جان اگر آکھو تو ان میں او وہی سناوا جڑی نان محمد تے نازل ہوئی ہے۔ گل سمجھ آئی تو ان میں او وہی سناوا جڑی نان محمد تے نازل ہوئی ہے۔ ان 2.5-3 سال دا بچہ کے لگے تھے ایڈا وڈا لفظ کے لگے، وقت صرف سیدہ زہرا متھا نام چوم دیاں، بوسہ دے کے تکیے جوڑ دیں دیاں۔ بی بی سیدہ تکیے کیوں تو سائے جوڑے ہوئے چلے تھے ٹک دے ہی نہیں پہ بیٹھا میں اوکھاں لیکن میں بیٹھا ہاں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ بی بی سیدہ تکیے جوڑ کے ممبر بنا دیں دیاں کہ میرا بیٹا میں ممبر بنائے دیا، تو ممبر تے بے کے ایوے وہی بیان کر جی میں مسجد تیرا نانا محمد بیان کرے دا۔ وقت بی بی پاک ممبر بنا دینا، حسن مولا ممبر تے بے کے او وہی سناوے نا جیڑی پاک نبی تے نازل ہوئی۔ ایک دن جناب سیدہ عرض کریں دیا یا علی میرے بیٹے حسن دا لہجہ اور میرے باب محمد دا لہجہ ایک جیسے، حسن اس سے لہجے وہی سنیں دے جس لہجے میرا بابا محمد مصطفیٰ بولیں دے۔ علی فرمیدے آج میں بھی سننا چاہتا، فرمایا ہونے حسن مسجد تو آسی تو سا تھوڑا جا اولے ہو کے علیحدہ چھوپ کے توجہ کرے آئے یا علی چھوپ کے سنو حسن کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے۔ علی ایک سائٹ تے ہو کے تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر بعد حسن آئے، اما جان جیڑی آج نانے تے وہی نازل ہوئی ہے او سناوا۔ بی بی بسم اللہ کی تھی، تکیے جوڑ دیتے، حسن نو بہایا، ہاں میرے بیٹے بیان کر میں سننا چاہ دیا۔ جلے حسن پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو خاموش، بیٹا بولو، حسن خاموش۔ حسن کیوں نہیں بولے دے پہ توجہ؟ فرمیدے اما جان میں محسوس کر رہا آج میری گفتگو کوئی میرے تو بلند ہستی سماعت کر رہی ہے۔ ساری آنی دی ہیں تلوی بھی اتلی بھی ٹھیک ہے آواز بلند تر صلوات یا اللہ نعرہ تکبیر
وہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے۔ اے کراچی والے واسطے چھوڑو بھائی۔ تھوڑی زندگی دراز کتنے بندے آسے پھر شروع کر دینے میں پھر تو وہ وکری پڑھ دینا اے وکری پڑھ دینا اے غریب چاچا کی ایک ٹینشن ہے میرے بانی شیخ ہیں سلوات پڑھ لو بابا سے بولا حسن مولا بچپن دے عالم علم دی اعلیٰ منزلت فائزہ ساڈے عقیدے دا تقاضا یہ ہے جو امام عالم پیدا ہوندے اس نو اس دنیا چ آ کے علم حاصل نہیں کرنا پوندا۔ پھر میں آپ ایک روایت پڑھی جو پیغمبر خدا فرمیندے آن اے حسن حسین میریاں خوشبوئاں ہیں میں نے انہاں دے جو جنت دی خوشبو آن دی پھر جملہ ایک میرے ذہن چاہ گیا پیغمبر تو بعد مولا حسن جوانی تو پہلے دی عمر اچ موجودہ بچپن تو بعد تے جوانی تو پہلے توجہ ہے پڑھن والے تو پڑھ دین جو جیویں بچے کھیڈ رہے ہیں امام حسن بھی کھیڈ رہے ہیں نہ میرا عقیدے دا تقاضا یہ ہے جو امام لہو و لعب تو پاک ہونا ہے امام دا بچپن ساڑھے آر نہیں ہوتا طیب طاہر بچپن امام دا اور امام اپنی ذمہ داریاں فراموش نہیں کریں گے ہوتے میں ایویں آدھا جو مدینے دی گلی کھلو کے مدینے دے جواناں نو اپنے نانے دی شریعت سمجھا رہے ہیں گل بڑی پیچیدہ نہیں ہے جڑے چار آزاد ذریعے متوجہ ہو انہاں سمجھو یعنی دو کان بھی میرے پاس ہیں تے دو اکھاں بھی میرے پاس ہیں یہ چار آزاد ذریعے گل سمجھنا لی مدینے دی گلی اپنے ہم سن جوانان اپنے نانے دی شریعت سمجھا رہے اس زمانے وقت دے حکمران دا ایک بیٹا بھی نال آ کے کھلو رہا ہمیشہ رائل فیملی جڑے اپنے آپ نو طاقتور سمجھے دے انہاں دے اندر کوئی تھوڑا جا کمپلیکس بھی ہوندے اس نو پروٹوکول نہ ملیا جس کی وہ توقع رکھنا چاہتا اس ہولی ہولی تھوڑا جا اگاں آن دی کوشش کی تھی جلے امام وے کیا جو میرے امور تبلیغ دے وچ مداخلت کر رہا اس ویلے جھنک دے کیا دن یبن العبد پیچھا ہٹ کے کھلو یبن العبد لفظ سن کے ٹینشن ہوئی اپنے بزرگوار کو تشریف لے گئے بابا جی میرا تعارف کیا ہے کیا میں غلام زادہ فرمایا نہیں میرا لخت جگر ہے تو میرا سونا پتر ہے تو تن کہ غلام زادہ صدے ہے حسن حسن تن غلام زادہ آکھے ہے جیا اچھا وانج اے کاغذ قلم دوات چاہت اے گل لکھوا کے لیا میں نتیجہ دینا فیصلہ بات دینا لطف آوے سے ٹائم تے مک بھی گیا تو اٹھا چلو آخری گل سن لو زندگی ہونے شاہ کاغذ قلم دوات چاہ لکھوا کے لیا میں تیج پڑھ دا جلے کاغذ قلم نواز چاہ کے سامنے آیا حسن رخ پھیر لیا
وہ دوسرے پاسوں آئے، حسن مولا ٹرنا شروع کر دیتا، جملہ سمجھ لوے اللہ دا نام ہے۔ کاغذ قلم دوات چاہ کے او پچھا حسن مولا نانے دی قبر تے آئے، او جوان بھی نال پہنچے، حسن فرمیندے نانا زمانے دی تبدیلی ویک ان لوگاں کو لوتے کاغذ قلم دوات منگی آئی اے دے دے نال، آج اے دے دے میں لیندہ نہیں ہاں۔ امام ہر زمانے چ اپنی اہمیت رکھ دے، اپنے ان بھی پتہ ہے جو یہ عظمت دا مالک ہے، غیرن بھی پتہ ہے یہ عظمت دا مالک ہے۔ اگر غیرن ہوئے گل نہ پتہ ہوندی تو زہر دے جام نہ پیویں دے۔ ایک باری نہیں 3 باری زہر ملی۔ پہلے زہر مل دی آئی، اپنے نانے دے توسل نال دعا منگ دیاں اللہ شفا دیندا۔ روایت آدھی ہے جیڑی زہر 26 سفر شام دے ویلے ملی ہے، اس نو آدھے زہر ہلاہل۔ مدینہ بلکہ پورے عرب دے طبیبان دا متفقہ فیصلہ آئی جو زہر نہیں بناونی انہاں روم چو منگوائی ہے۔ ایڈی سخت زہر آئی اگر کسی تالاب چھے قطرہ سٹ دیو جتنے حیوان مچھلیاں سمیت اس پانی چرام دن تڑپ کے باہر آوے۔ بلکہ میں ایک جاتے ہو رہی اس زہر دے بارے پڑھیا، اگر دودھ دینا لے جانور دے سنگ تے یا متھے تے اس زہر نو لگا دیتا جائے، اس تے دودھ دی جاتے خون جاری ہوئے نا۔ اے او زہر آئی جیڑی روزہ دار امام حسن نو ملی۔ جلے زہر آلود پانی امام دے سامنے رکھیا تے امام ایک گھٹ بھرے ہے نا، جملہ بڑا اوکھانے، اس دا اتنا شدید اثر ہویا ہے جو امام دے ہاتھ کمبن لگ پہ، جیڑا کاسا پانی دا او زمین تے چھڑ گئے، پانی جلے زمین تے وٹیج گئے۔ علماء لکھ دن اس پانی دے وچ اتنی حدت آئی جو زمین پھٹ گئی ہے۔ وقت امام جودہ لے پاسے ویک کے آدھے جودہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں ہاں؟ نظرہ جھکیاں میں ایک روایت دا جملہ پڑھتا ہوں نا، پھر آدھے جودہ تین میرے قاسم تے ترس نہیں آیا۔ ایک گل کر کے اٹھے، نانے دی قبر تے آئے، جملہ اوکھ ہے، قبر تے کول بے کیا دے نانا جڑی زہر ہون ملی ہے میں بچنا کوئی نہیں۔ کیا میری میت جو آوے میں دفن دی جا دے سے یا کوئی نہ؟ ایک عالم دے لفظ ہے جو قبر نبی حل گئی آئی میرا لال نانا تے انکاری کوئی نہیں جو امت آون دے بھی تھا۔ پھر ماں دی قبر تے آئے بیٹھا نہیں لیٹ گیا، ہولے ہولے آتا ہے او میری زخمی اماں، او میری دربارہ جو خالی ولن آلی اماں۔ اماں اٹھی ویک بچڑے نو زہر مل گئی۔ روایت آدھی ہے ادھی رات دا ویلائی جلے گھر پہنچے، حالت تو نازک آئی،
چونکہ جس رات نو زہر ملی ہے وہ ساری رات تڑپدا رہ گیا. امام دی حالت یہ آئی جو جس ویلے آدھ رات دے ویلے گھر پہنچے نا بی بی ام فروا دے، اس ویلے فدق علی الباب، دروازے تے دستک دیتی نے. دستک دے کے ہکو لفظ آکھیا نے، فروا دروازہ کھول، میرے کول کھڑے ہون دی طاقت کوئی نہیں. بی بی جلدی نال دروازہ کھولے. حالت کیڑی؟ حسن مولا دے منہ چو خون جاری ہے، ریش مقدس خون آلود ہے، امامہ کھل کے گالے سے ہے، دیوار دا آسرا لے کے کھڑے تے تڑپ کیا دیا. آقا کی ہویا؟ فرمائے ام فروا میں بستر بنا دے، میرے پیران دی طاقت مک گئی ہے. میں بسم اللہ کرا، میں دارین قربان کرا. میں مشکل جملے یہ پچھلی شب دے مسائے پڑھدا پیا، جڑی پچھلی رات گزری ہے اس دے مسائے. قاسم دی ماں جلدی کر، میرا بستر بنا، میرے پیران دی طاقت مک گئی. روایت دے لفظ جلے بی بی ام فروا بستر بنایا نا تے حسن انج تڑپے جی میں مچھلی تڑپ دی آئی. لحظے بعد آ گئی، فروا میں پانی دے، میرے جگر تے آگ پہ ہی بل دی. اس ویلے ایک اور جملہ میں دے داؤنا جو اولاد سینے دی ٹھنڈک ہوں دی. بی بی فروا اللہ جانے کے سوچے ستے ہوئے قاسم نو حسن دے سینے تے سمائے. تڑپ کیا تے اماں میرا جرم ڈسا، میں گرم ریت تے کیوں سمائے؟ بی بی آدھی گرم ریت نہیں، بابے دا سینے. آنکھ کھول بابا لفظ دا مہمان. بار بار پوچھ دیئی آقا آنکھوں تا توڑے بھراواں تے بہنان بلاواں. فرمایا نہیں فروا، رات دا بہت ٹائم ہو گیا. تو میں کتے نفسیاتی جملہ آدھا ہونا جو جیڑیاں بہناں نیندرے چوہیں انہاں نیندرہ تو اٹھا کے بھراواں دی موت دی اطلاع کوئی نہیں دیندہ. میں خون دیاں الٹیاں جاری. بی بی ام فروا تشت چاہ کے حسن دے جگر دے ٹکڑے تشت لے دیئے. اس ویلے آسمان دمو کر کے آدھے ہون جاگ گئے حسین، تہجد دویلے ونج میرے بہنہ بھراون اطلاع دے. روایت آدھی ہے تھوڑی دیر بعد ہاشمی گھر رچ کو حرام آئی. جیویں جگر دے ٹکڑے تشت چاندے پہ آئے ہولے ہولے آدھر فروا منت لا، میرے جگر دے ٹکڑے لکاؤ، میں نے بہنہ دی خوشبو پیا دیئے. اللہ اکبر. اے گل حسن مولا کی تیئے دروازے تے کھڑ کے آدھیے نہ لکاؤ، میں اوہاں جری ماں زہرا دیا پٹیاں بدھے دیئے. اللہ اکبر. او جواناؤ جلے بہنہ کٹھیاں ہوئیں بھراؤ کٹھے ہوئیں. اللہ اکبر. حسن مولا وصیت شروع کر کے آدھر حسین میری ادھیاں تیرے حوالے، میرے پترہ تے دھیاں دا خیال رکھے. حسین اس گھر دا سردار تو ہے، حسین میرے باپ زمانے دا امام تو ہے، میرے خاندان دی امانت تیرے حوالے. اور جوانوں لفظوں کا پڑھن لگا جلے سارے سجن ڈٹھے نہیں نظر آیا تا او غازی نظر نہیں آیا جدت بھیڑا نو مار آئی. ہولے ہولے پوچھ دینا اینا اخل عباس میرا ویر غازی گر گئے. دروازے تو ہولے ہولے بھیڑا اینا حسن
دیاں دھیاں دے وین بلانے اللہ اکبر عباس آئے اے جملہ بڑا مشکل ہے جلے عباس قریب آئے سید ترے بھیڑا قریب بلائی بھیڑا دی چادر دا دامن پکڑ کے آدر غازی ہاتھ ودھا عباس ہاتھ ودھائے بھیڑا دے چادر دا دامن غازی دے ہتھاں تے رکھے فرمایا غازی میڈیا بھیڑا دی حوالے بسم اللہ میری بھیڑا تیرے حوالے علی دیا دھیاں دی بھارت ہوئی بہت بڑی وصیت امام دی اگر پڑھ لے سے اللہ گواہی امام دی وصیت چبوں نصیحت اتنا ضرور آدھا جل آخری وصیت کی تھی حسین میں نے غسل یا اپنے میں کفن یا پواوے آقا جی جملہ شیخ عباس لکھ دے چلے حسن گل کی تھی اس ویلے حسن دیا کوکا نکلی ہے نا انجو نال ناڑی پوچھ گئی ہے بہنا پوچھ دیا رویر رونا کیوں ہے فرمایا ایک ویلہ یاد آئے جلے میں ڈر ونج رہے میرا غسل کفن حسین نے وڑے جلے حسین خوش رہے کو خون دا غسل مل رہے کربلا دی ریت دا کفن وڑے اس نو دفن کرنا لا کوئی نہ ہو سی آخری دو جملے جلے وسیعت تو بعد غش کھا گئے اس سے غش دے عالم حسن دا انتقال ہوئے جلے پھرا شہید ہو گئے حسن دی جنازے نو حسین غسل و کفن دیوا کے رکھ چھوڑے لفظ اوکھا پڑھنا جلے جنازہ رکھیا نے حسن لیا دیا گوتھیاں اے وین کرے دیا انواع بتا ود ود کے حسین تسلیاں نے نائی سر تے ہاتھ رکھے نائی جو صبر کرو میڈیا دیا تو بابا حسین جو ودائے لیکن اگلا جملہ کا پڑھ لگا میں آدھا حسین مولا مدینے نشارے حسن دیا دیا ان بابے دی میت رومیاں پیان جدا آپ پہ کرے دیا کربلا دا میدان ہونے تو آدھی میت ہوگنی ہے نو اسے تقسیم ہوگنی ہے سکینہ دے رہن ہوگنے جدا کرنا لا کوئی نہ ہو سی شمر کمینہ ایوے جدا کرے سی جو چہرے دی رنگت تبدیل ہوگنی اللہ اکبر 18 بھیراوہ جنازہ چاہے اور جوانہ غربت آئی دلے جنازہ باہر آئے حسین آواز رہے کیا در مسلمانوں میرا بھیرا ٹر گئے آؤ میرے بھیرا دا جنازہ پڑھ لو حسین گل کی تھی سامنے فوج کھڑی آئی حسین بھیرا ڈھونگت دفناونے آدھر نانے دی قبر کول دفناونے آدھر قیدی اجازت نال حسین آدھر نانے دی قبر نانا بھی میرے اجازت دی لوڑ کوئی نہیں اجھے لفظ نہیں مکے جو 400 تیر نکلا ہے 70 تیر حسن دے جنازے چ لگے تیر جنازے چ لگے عباس گھر دو دوڑے علی دیا دیا نوا دے آقا دی من بابی علی دی تلوار دے وہ اس ویلے آدھی غازی میں تا جنازہ دے کے ٹوریا تو تلوار کیوں منگ دے اس ویلے آدھے اماں دی جائی تلوار اس واسطے منگنا میرے حسن بھیرا دے جنازے تے تیر پہ چل دے اور اگلے جملے تے شبیہ جنازہ آسی لفظ اوکھا پڑھ لگا اے شبیہ اس جنازے دی نہیں جیڑی
قبرستان والے پاس گیا اے شبی اس جنازے دیے جڑا قبرستان جو واپس آ